بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلم کتاب یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے دوستو السلام علیکم۔ امام مہدی کی جنگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے 3 جنگوں کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ مزید امام مہدی کی ایک جنگ ترکوں سے ہوگی، اس کے بعد یہودیوں سے ہوگی جس میں دجال بھی شامل ہوگا، اور آخر میں باقی ماندہ کفر سے جس میں چین، جاپان اور روس وغیرہ شامل ہیں۔ ان سب جنگوں کا تذکرہ حدیث مبارکہ میں بالکل وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی کے بعد یثرب کی بربادی ہوگی، یثرب کی بربادی کے بعد خون ریز معرکہ کا آغاز ہوگا، اس کے بعد قسطنطنیہ یعنی استنبول مطلب ترکی فتح ہوگا، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑیں، مسلمان ان کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ ایک یہودی کسی درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپ جائے گا تو وہ درخت یا پتھر پکار اٹھے گا، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آؤ اسے قتل کرو۔ صرف ایک درخت ان کو پناہ دے گا جس کا نام غرقد ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت بپا نہیں ہوگی جب تک تم خوزستان اور کرمان کے اجمیوں سے جنگ نہ کر لو اور ان کی نشانیاں سنیں اور چائنا اور جاپان کے لوگوں کا چہرہ اپنے سامنے رکھیں۔ حضور نے فرمایا ان لوگوں کے چہرے سرخ، ناک چپٹی ہوئی اور آنکھیں چھوٹی ہوں گی، اور چہرہ ان کا بڑا ہوگا، یوں معلوم ہوگا جیسے ان کے چہرے ہتھوڑوں سے کوٹی ہوئی ڈھالیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے ایسی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جس طرح حضور اس وقت ان کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے تھے، اور یقیناً اللہ نے حضور کو یہ سارے منظر دکھائے ہیں، حضور نے دیکھ کے اپنی امت کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ اب ہم ان تینوں جنگوں کی ایک ایک کر کے آپ کے سامنے وضاحت بیان کرتے ہیں۔ پہلی فتح قسطنطنیہ کی جنگ جو آج کی حدیث میں بیان ہوئی ہے، پہلی قسطنطنیہ کی جنگ۔ قسطنطنیہ سے مراد کیا ہے؟ آج کا استنبول، ترکی۔ جب سے خلافت اسلامیہ ختم ہوئی ہے اس کے بعد سے ترکی مسلسل اسلامی تعلیمات سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور تیزی سے لادینیت کی طرف جا رہا تھا، بلکہ یورپی یونین کا حصہ بننے کے لیے انہوں نے کیا کچھ ظلم نہیں کیا اپنے اسلامی شاعر کے ساتھ۔ اگرچہ آج صدر طیب اردگان کی موجودگی میں اسلام کی طرف تیزی سے ترکی آ رہا ہے، اگرچہ پھر وہاں اسلام پسندوں کا غلبہ ہو گیا ہے، مگر حضور کی اس حدیث سے یہ لگتا ہے کہ یہاں لبرل اور بے دین لوگ غالب آ جائیں گے اور اسلام پسند مغلوب ہو جائیں گے، اسی لیے تو امام مہدی پھر ان سے جنگ کریں گے، اور امام مہدی کا جو لشکر ان سے جنگ کرے گا، حیران کن بات جو حضور نے حدیث میں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ترکی اور یہ جو استنبول ہے، یہ جو قسطنطنیہ ہے، اس کی فتح وہ ایسا لشکر کرے گا جو ہتھیاروں کے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، کسی قسم کی تلوار اور نیزہ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ ان کی فتح کی تکمیل صرف نعرہ تکبیر سے ہی ہو جائے گی۔ امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث پاک روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا تم نے اس شہر کے متعلق کچھ سنا ہے جس کا ایک حصہ خشکی پر اور دوسرا حصہ سمندر میں ہے؟ انہوں نے عرض کی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اسحاق کی اولاد میں سے 70,000 سپاہی اس پر چڑھائی نہ کر دیں۔ جب وہ اس شہر میں آ کر پڑاؤ ڈالیں گے تو نہ وہ ہتھیاروں سے لڑیں گے اور نہ ہی تیر اندازی کریں گے، وہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا ورد کریں گے، صدا لگائیں گے، نعرہ لگائیں گے، تو ایک حصہ شکست کھا جائے گا، شہر کا ایک حصہ شکست کھا جائے گا، پھر وہ دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے تو دوسرا حصہ بھی مغلوب ہو جائے گا، پھر وہ تیسرا نعرہ جب لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کا لگائیں گے تو شہر کو ان کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ اس دوران جب کہ وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے ان کو ایک چیخ سنائی دے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے، وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر واپس لوٹ جائیں گے۔ اس حدیث میں کچھ الفاظ بہت قابل غور ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسحاق کی اولاد میں سے 70,000 لوگ، اس کی تشریح حافظ ابن کثیر نے اس طرح کی ہے
کہ یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ رومی عیسائی جو ہوں گے، جو کہ جناب اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، وہ آخری زمانے میں مسلمان ہو جائیں گے۔ غالباً جو اس جنگ سے پہلے مسلمانوں کی جنگ ہوگی، جس میں مسلمان عیسائی اکٹھے ہوں گے، یہودیوں سے لڑیں گے، جسے جنگ ہرمجدون کہا گیا ہے، جس کی وضاحت ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اس جنگ کے بعد عیسائیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلمان ہو جائے گی، اور وہ مسلمان ہو کے حضرت امام مہدی کے ساتھ آ ملے گی، اور وہی امام مہدی کا لشکر ہوگا مسلمان ہونے والا، جو کہ پھر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا اور استنبول کو فتح کرے گا۔ اس کے بعد اگلی جنگ یہودیوں سے ہے۔ امام مہدی کی اگلی جنگ یہودیوں کے ساتھ ہوگی۔ 2/3 یہودی تو جنگ ہرمجدون میں ہی بری طرح ہلاک ہو چکے ہوں گے۔ باقی ماندہ جو یہودی ہیں وہ اس معرکہ میں مسلمانوں کے مد مقابل آئیں گے، اور ان کے ساتھ ان کا جسے وہ اپنا مسیح سمجھتے ہیں دجال ملعون وہ ہوگا۔ وہ ملعون بادشاہ دجال کے ساتھ مل کر یہ سمجھیں گے کہ اب ہم نے پوری دنیا کی فاسد اقوام سے نجات لے لینی ہے، اور پوری دنیا پر صرف اور صرف یہودیوں کا غلبہ ہو جائے گا، جیسا کہ وہ اس کو بیان بھی کر چکے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں کرونا وائرس کی وبا کے دنوں میں اسرائیل کی پارلیمنٹ کے ممبر اور ان کے وزیر صحت کا بیان بھی میڈیا میں آ چکا ہے کہ ہمارا مسیح ہی آئے گا اور دنیا کو اس وبا سے نجات دلائے گا، اور وہ بالکل آنے والا ہے۔ تو یہودی اس کے منتظر ہیں۔ وہ دجال جیسے ہی ظاہر ہوگا، پھر اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا امام مہدی کا۔ وہ ایک دفعہ تو پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اس کے خزانے بھی اس کے پاس ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن آخر کار اس کا مقابلہ ہوگا امام مہدی کے ساتھ، اور جس جنگ کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ امام مہدی کے لشکر کو فتح عطا فرمائے گا، دجال کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور یہودیوں کا بھی دنیا سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر مسلمان روئے زمین پر باقی بچنے والے کافروں کو قتل کر دیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ اٹلی کے دارالخلافہ روم کو بھی مسلمان فتح کر لیں گے، اسی طرح خوزستان اور کرمان کے لوگوں سے لڑیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو آج کے چین، روس اور جاپان اور منگولیا وغیرہ کے رہنے والے لوگ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس قدر صحیح اور کامل انداز میں نشاندہی فرمائی ہے کہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے چہرے سرخ، ناک بیٹھی ہوئی یعنی چپٹی ہوئی، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، یوں معلوم ہوگا کہ وہ ہتھوڑے سے کوٹی ہوئی گول ڈھالے ہیں، وہ بالوں کے جوتے اور بالوں کے کپڑے پہننے والے لوگ ہوں گے۔ اس وقت اس اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا کہ جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، کہ یہ اسلام پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل جائے گا، تمام ملتوں سے ملت اسلامیہ ہی باقی رہ جائے گی اور کافروں کی جڑ کٹ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرک لوگ جتنے مرضی ناخوش کیوں نہ ہوتے پھریں۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس اسلام کا معاملہ وہاں پہنچے گا جہاں رات اور دن پہنچتے ہیں، شہر اور گاؤں کا کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ کے دین کو باعزت طریقے سے یا دشمنوں کو ذلیل کر کے اللہ داخل نہ کر دے۔ عزت بھی ایسی عزت جو اللہ صرف دین اسلام کو عطا کرتا ہے، اور ذلت بھی ایسی ذلت جو اللہ تعالیٰ نے کفر کے لیے خاص کر رکھی ہے۔ فرمایا روئے زمین پر کوئی مٹی کا گھر یا بالوں کا خیمہ ایسا نہیں بچے گا جس میں کلمہ اسلام داخل نہ ہو جائے گا۔ پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا جائے گا اور پوری دنیا پر امن اور سکون آ جائے گا، اور صرف ملت اسلامیہ ہی باقی رہ جائے گی۔ یہاں تک ہم نے امام مہدی سے متعلق تمام باتیں بیان کر دی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم دجال کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں اور جو کچھ حدیث پاک میں آیا ہے اس کے حوالے سے اس کا ذکر آگے ہم شروع کرنے والے ہیں اگلی ویڈیوز میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں۔ ہم معذرت چاہتے ہیں اس بات پہ کہ ہماری ویڈیو کوالٹی اگر اچھی نہیں ہوتی، لیکن انشاءاللہ جو پیغام ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں
یہ وہی پیغام ہے جو صرف ہم ہی انشاءاللہ اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں، ہم ہی اس طرف آپ کی توجہ دلا رہے ہیں، آپ کو ہر جگہ سے یہ چیز نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس وبائی مرض سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔